بہت آسان الفاظ میں اگر فرقے کی تعریف کرنی ہو تو دین میں اختلاف کی بنیاد پر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانا، یہ جو افتراق ہے، اور الگ ہونے والے کو فرقہ کہتے ہیں۔ اس سادہ الفاظ میں اس کی تعریف ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے کچھ، اس تفصیل کو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اختلاف اور افتراق دونوں کے فرق کو بنیادی طور پہ میں آپ کو واضح کروں گا آگے چل کر۔ دیکھیے، اگر کسی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے کوئی کسی دین کے مسئلے میں اختلاف کرتا ہے لیکن مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہیں ہوتا ہے، تو اس اختلاف کو فرقہ بندی نہیں کہتے ہیں۔ اختلاف دین میں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے غلط بنیادوں پہ اختلاف کر رہا ہے، لیکن اگر وہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو فرقہ نہیں کہیں گے، اس کی مذمت کریں گے، شریعت کی نظر میں اس کا جو حکم ہے بیان کریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اختلاف کے بعد اگر وہ الگ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم فرقہ نہیں کہیں گے۔ یہ پہلی بات۔ اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر افتراق اختلاف پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن ہر اختلاف افتراق نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہر اختلاف افتراق نہیں ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات جو اس میں آپ کو دیکھنی ہے، غور کرنی ہے، وہ یہ کہ ہم نے کہا اختلاف فی الدین کی بات ہے، اختلاف فی الدین کی بات ہے۔ دین میں کسی مسئلے کی بنیاد پر اختلاف ہو تو اگر دنیا داری کے کسی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے، جیسے کوئی آپس میں لڑ لیے کسی جائیداد کے لیے، یہ الگ ایک اپنا گروہ بنا لیتا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کا گروہ بنا لیتا ہے، آپس میں ٹکراتے ہیں، تو شرعی اصطلاح میں اس کو فرقہ نہیں کہتے۔ وہ فرقہ جن کی مذمت شریعت میں آئی ہے ان کو فرقہ نہیں کہتے ہیں۔ ہاں، ان کی مذمت ہوگی ضرور کہ تم نے مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کر دیا، تم نے جو ایک دوسرے سے دشمنی پالی، مذمت ضرور ہوگی، لیکن شرعی اصطلاح میں جن کو فرقہ کہا جاتا ہے یہ وہ فرقہ نہیں کہلائے، اس لیے کہ اختلاف دنیا داری کا ہے۔ تو اصل میں چاہتا کیا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے ہاں فرقہ کا جو لفظ ہے یا فرقے کی جو اصطلاح ہے یہ منضبط نہیں ہے، یہ جو ہے اس کے حدود اور قواعد کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بسا اوقات ہر اختلاف کو فرقہ بندی کا نام دے دیا جاتا ہے، جبکہ اختلاف الگ ہے اور افتراق یعنی فرقہ بندی ایک الگ چیز ہے۔ اختلاف مذموم ہو سکتا ہے، اور پھر گروہ بندی بھی دنیا داری کی بنیاد پر اگر ہو تو وہ مذموم اور ناپسندیدہ ہو سکتی ہے، لیکن دین کی بنیاد پر اگر نہ ہو تو وہ جو اسلامی شریعت میں جن کو فرق کہا گیا یا جو ہے جن کو سبیل کے مقابلے میں سبل کہا گیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ تو سبل کی راہ پر کی اتباع کرنے کے نتیجے میں فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ فرقہ بندی وجود میں آئے گی، تو وہ فرقہ بندی مراد نہیں ہوگی اگر دین میں اختلاف نہ ہو۔ تو تعریف میں پھر دوہرا رہا ہوں، کہا میں نے پہلی بات کہ دین میں اختلاف کی بنیاد پر مسلمانوں کی جماعت سے کوئی الگ ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو اس کو فرقہ بندی کہتے ہیں۔ دو باتیں اب تک میں نے بیان کی، پہلے اختلاف کے لفظ میں جو ہے نزاکت ہے، دوسری چیز ہم نے کہا دین میں اختلاف، اب پھر یہاں تیسری ایک نزاکت ہے، اس کو بھی آپ سمجھیے۔ دین جب ہم کہتے ہیں تو دین کے اندر عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں۔ اسلامی شریعت کے اندر بڑے بڑے احکام بھی ہیں اور جن کو نسبتاً ان کے مقابلے میں چھوٹے احکام کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اختلاف کسی میں بھی ہو سکتا ہے، عقائد میں اختلاف ہو سکتا ہے، عبادت کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، فقہی احکام کی جزئیات تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ دین میں اختلاف جب ہم کہہ رہے ہیں تو کیا دین کے ہر معاملے میں اختلاف کی بنیاد پہ فرقہ بندی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ کہ دین کے کچھ مخصوص مسائل ہی میں اختلاف سے فرقہ بندی ہوتی ہے، بقیہ مسائل میں اختلاف ہو تو وہ فرقہ بندی نہیں کہلاتی؟ تو اس سلسلے میں یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عام طور پر جمہور علماء کے پاس جو بھی جنہوں نے بھی فرق کے موضوع پہ لکھا ہے، بتایا، انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اصول میں اگر اختلاف کر کے گروہ بندی کا شکار ہوتا ہے تب پھر اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ ابھی اصول کیا ہے؟ اصول اور فروع کی جو تقسیم ہے، اس سے مراد جو ہے
فروع سے مراد احکام عملیہ ہیں، احکام عملیہ یا احکام فقہیہ فروع میں۔ اصول میں اس سے مراد جو احکام علمیہ جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی شریعت کی وہ تعلیمات جن کا تعلق عقائد سے ہے۔ یہ تعریف بعض اہل علم نے کی، کہا کہ جو ہے اصول میں اختلاف کی بنیاد پر، دین سے مراد دین کے اصول میں اختلاف کی وجہ سے اگر کوئی گروہ بندی کا شکار ہوتا ہے تو وہ فرقہ کہلاتا ہے۔ فروع میں اختلاف کی بنیاد پر اگر الگ الگ شناختیں قائم ہوتی، حنفی، شافعی، مالکی وغیرہ، تو پھر جو ہے یہ فرقہ بندی میں داخل نہیں ہوگی۔ مذمت ہو سکتی ہے کسی اور ناحیے سے، میں بار بار دہرا رہا ہوں، آپ اس مسئلے کو سمجھیں۔ ہم کسی مسئلے کو فرقے کی تعریف سے باہر نکال رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قابل مذمت نہیں ہے، وہ قابل مذمت ہو سکتا ہے کسی اور ناحیے سے، لیکن فرقے کی کا ایک جو ضابطہ، ایک قاعدہ متعین کرنا، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ تو کئی اہل علم نے یہ لکھا کہ اصول میں اگر کوئی اختلاف کر کے گروہ بندی کا شکار ہوتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فرقہ ہے۔ فروع میں اگر اختلاف کرتا ہے تو اس کو ہم فرقہ نہیں کہیں گے۔ یہ بعض اہل علم۔ بعض اہل علم نے اصول کے ساتھ ایک اور لفظ کا بھی اضافہ کیا، کہا شریعت کے اصولوں میں یا شریعت کے جو بنیادی قاعدے اور ضوابط ہیں، شریعت کے بنیادی قاعدے اور ضوابط ہیں، ان میں اختلاف کرتا ہے۔ جو لوگ ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، اصول کے ساتھ قواعد اور ضوابط کی بات کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بنیادی عقائد کے علاوہ طریقہ استدلال کا جو طریقہ ہے، شریعت کے مسائل میں استدلال کا جو طریقہ ہے، اہل سنت کے پاس ایک ہے، اہل بدعت کے پاس ایک الگ ہے، یہ چیزیں بھی اس تعریف میں داخل ہو جائیں۔ یہ باتیں بھی استدلال کی جو الگ طریقے ہیں، جیسے اہل سنت والجماعت کے پاس، آگے میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا کیا چیز دلیل بن سکتی ہے، اور ان کے مقابلے میں اہل بدعت کے پاس دلیل بننے کی صلاحیت کن چیزوں کے اندر ہے، وہ کن چیزوں کو دلیل مانتے ہیں، اس میں اختلاف۔ تو اس اختلاف کی بنیاد پر ہونے والی گروہ بندی کو بھی فرقہ بندی میں داخل کرنے کے لیے مزید اس لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، دین کے اصول یا ایسے قواعد جو اہل سنت کے پاس مسلمات میں سے ہیں، جو اہل سنت کے پاس مسلمات میں سے ہیں، ایسے مسلمہ قواعد میں اختلاف کر کے کوئی الگ ہوتا ہے تب پھر اس کو ہم فرقہ کہتے ہیں۔ تیسری بات، اسی میں ایک اور نقطہ ہے، اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اگر کوئی آدمی اصول میں اختلاف نہیں کرتا ہے یا ان مسلمہ قواعد میں اختلاف نہیں کرتا ہے جو اہل سنت والجماعت کے پاس مسلمہ ہیں، اس کے بجائے فروع میں اختلاف کرتا ہے، تو کیا وہ آدمی یا وہ گروہ فرقے کی تعریف میں داخل ہو سکتی ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے معاصر ہمارے دور کے ایک عالم ہیں علوی عبد القادر السقاف، ان کا ویب سائٹ بھی ہے، آپ لوگ جو دیکھ سکتے ہیں، ان کا ویب سائٹ ہے الدرر السنیہ کے نام سے۔ انہوں نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عقائد میں، اصول میں اور قواعد، عام مسلمہ قواعد میں، بلکہ اگر دین کے تفصیلی احکامات جیسے اخلاقیات کا باب ہے یا پھر جو ہے فقہی احکام کا باب ہے، ان مسائل کے اندر بھی کوئی اگر اہل سنت والجماعت سے اس قدر زیادہ الگ ہو جائے کہ اس کی شکل ہی الگ بن جاتی ہے، اگر کوئی اس قدر زیادہ ہوتا، یہ ہے کوئی کسی مسئلے میں اختلاف کر رہا ہے، کوئی کسی مسئلے میں اختلاف کر رہا ہے، بالجملہ وہ اہل سنت والجماعت کے اس مسائل ہی میں ہے، لیکن جزئیات میں بعض مسائل میں یہ اختلاف رکھتا ہے، بعض مسائل میں وہ اختلاف رکھتا ہے، تو کہا یہ اہل سنت ہیں، یہ فرقے میں نہیں داخل ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ایک گروہ ایسا ہو جائے کہ اس کے تمام مسائل یا مجموعی جملہ مسائل ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اہل سنت کے عام مسائل کے مقابلے میں مستقل ایک شکل اختیار کر جاتے ہیں، لوگ دیکھ کر واضح فرق کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتا، اتنی اگر جو ہے شکل بالکل بدل جائے، تو کہا کہ فقہیات یا فروعات کی بنیاد پر بھی اختلاف جو ہوتا ہے وہ بھی گروہ بندی میں داخل ہو سکتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علوی عبد القادر السقاف نے یہ بات نقل کی۔ میں واپس لوٹتا ہوں، میں نے گفتگو جہاں سے شروع کی پھر وہاں سے واپس آ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں نے کہا
فرقے کی اصطلاحی تعریف یہ ہوگی کہ دین میں اختلاف کرنا اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانا، یہ فرقہ ہے، یہ فرقہ بندی ہے یا یہ فرقہ ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اختلاف ہو لیکن افتراق نہ ہو تو یہ فرقہ بندی نہیں ہوگی۔ ہاں وہ مذمت، قابل مذمت ہوگا اختلاف، بسا اوقات قابل برداشت ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن فرقہ بندی کے لیے اختلاف کے بعد افتراق ہونا، یعنی الگ ہونا، گروہ بندی کا شکار ہونا، یہ ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات میں نے بتائی کہ اختلاف دین میں ہونا چاہیے، دنیا داری کی بنیاد پر اگر اختلاف ہو کر افتراق بھی ہو جائے، گروہ بندی بھی بن جائے تو اس کی مذمت کی جائے گی، لیکن شریعت کی اصطلاح میں جو گروہ بندی ہے یا فرقہ ہے اس میں اس کو داخل نہیں مانیں گے۔ اور تیسری بات میں نے جو ذکر کی وہ یہ کہ اختلاف فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین تو کئی چیزوں کا مجموعہ ہے، تو کن مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر فرقہ بندی وجود میں آئے گی اور کن کی بنیاد پر نہیں آئے گی؟ میں نے کہا اس سلسلے میں الگ الگ ہیں، بعض اہل علم نے صرف اصول کا ذکر کیا، یعنی عقائد کی بات کی، کچھ اہل علم نے اصول کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے مسلمہ قواعد کو شامل کیا، یہ عام اہل علم کا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک تیسری بات کہ دین کے فروع یا جزئیات میں بھی اگر اتنا اختلاف کوئی کر لے کہ وہ اہل سنت والجماعت کی جو عام شناخت ہے اس سے بالکل الگ اس کی شناخت بن جاتی ہے تو وہ بھی فرقہ کہلائے گا۔ یہ تین باتیں ہیں، یہ تینوں کی تینوں باتیں اختلاف فی الدین کی تعیین کے سلسلے میں، کہ اختلاف فی الدین سے مراد کن مسائل میں اختلاف کی وجہ سے یہ بات ہوگی۔